علیکم دوستوں، ان سائڈ پہ موزن فخر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام لوگوں کا شکریہ، کیونکہ وہ سفر جس کا آغاز 0 سے ہوا تھا وہ آج 1 لاکھ تک پہنچ چکا ہے، اور اس میں یقینی طور پر آپ تمام دوستوں کا، میرے سارے ساتھیوں کا، میرے آفس کے سٹاف کا، میری پروڈکشن ٹیم کا، ان سب کا تعاون اگر ساتھ نہ رہتا تو یقینی طور پر یہ اس منزل تک پہنچنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا، اور خاص طور پر جن حالات کے اندر آج سے 2 سال پہلے میں نے اس سفر کا آغاز کیا تھا، وہ حالات یقینی طور پر پاکستان کی صحافت کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک تھے، کیونکہ ان دنوں کے اندر تو صرف ایک ٹویٹ کے اوپر بھی جو لوگ ہیں وہ اٹھا لیے جاتے تھے، لاپتہ کر دیے جاتے تھے، یا وہ مختلف جگہوں پر شمالی علاقہ جات کی سیر کرتے پائے جاتے تھے۔ ان حالات کے اندر اگر اس سفر کا آغاز کیا اور یہاں تک ہم پہنچے ہیں کہ 0 سے شروع کرنے والا سفر آج 1 لاکھ افراد کی کمیونٹی تک پہنچ چکا ہے، تو یقینی طور پر اس کے اندر آپ تمام دوستوں کا، میرے والدین کا، میرے بہن بھائیوں کا، سب لوگوں کا تعاون اس کے اندر موجود ہے۔ خاص طور پر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب ارسلان وڑائی صاحب کا، جناب فیصل وڑائی صاحب کا، جناب نوشیروان وڑائی صاحب کا، عمران شفقت صاحب کا، امداد سمرو صاحب کا، گوہر بٹ صاحب کا، نور اللہ صاحب کا اور رضی صاحب کا، جنہوں نے خاص طور پر ہر ایک موقع پر میری حوصلہ افزائی کی، اور خاص طور پر ان مواقع پر جہاں پر مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ یار یہ کام نہیں چل پائے گا، لیکن ان تمام لوگوں نے نہ صرف میری ہمت افزائی کی، میری رہنمائی کی، میری غلطیوں کو درست کرنے کے اندر میری مدد کی، لیکن یہ سارے کا سارا عمل آپ تک نہ پہنچ پاتا اگر اس کے اندر نوشیروان وڑائی صاحب نہ ہوتے، اس کے اندر اسفند نہ ہوتا، اس کے اندر حماد صاحب نہ ہوتے، حمزہ صاحب نہ ہوتے، وقار صاحب نہ ہوتے، عرفان صاحب نہ ہوتے۔ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو اس کانٹینٹ کو ڈیولپ کر کے آپ تک پہنچانے کے اندر بہت ہی زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں کسی کا نام بھول بھی رہا ہوں، لیکن ان تمام دوستوں سے میں معذرت کروں گا جن کا نام نہ میں لے پاؤں، لیکن یہ بات بہت ہی زیادہ جو ہے آج کا دن میرے لیے یقینی طور پر یہ ایک نئے سال کا تحفہ ہے، کیونکہ اس موقع کے اوپر 1 لاکھ کی کمیونٹی تک پہنچنا یقینی طور پر آپ تمام دوستوں کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ ہمیشہ کوشش یہی کی ہے کہ آپ تک حقیقی صورتحال کو پہنچایا جائے، ویوز کے چکر میں پڑے بغیر ایک ایسا جو منظرنامہ ہے آپ کے سامنے پیش کیا جائے جس کی بنیاد خبر پر ہو اور خبر کی بنیاد سچائی پر ہو۔ اس کے اندر ہو سکتا ہے کئی مواقع کے اوپر جو ہے غلطی بھی ہو گئی ہو، لیکن میری طرف سے ہمیشہ سے یہ ایماندارانہ کوشش رہی ہے کہ آپ تک وہ تمام چیزیں پہنچائی جا سکیں جن کی بنیاد حقیقت پر مبنی ہے، اور میری یہ کوشش رہے گی کہ یہ حقیقت کا سفر، یہ سچائی کا سفر جاری رہے، اور اس کے اندر مجھے یقین ہے کہ آپ تمام دوستوں کا تعاون بھی میرے جو ہے وہ شامل حال رہے گا۔ اب خیر جو سچویشن ہے وہ یقینی طور پر کچھ بہت ہی زیادہ گڑبڑ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ خاص طور پر اگر میں سیاسی حالات اور موجودہ سچویشن کی بات کروں تو اب مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب پاکستانی سیاست کے یہ وہ 2 کریکٹرز ہیں جن کو راستے سے ہٹا کر عمران خان صاحب کے لیے راستے کو ہموار کیا گیا، راستہ صاف کیا گیا تاکہ عمران خان صاحب اقتدار تک پہنچ سکیں۔ لیکن اب نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب دونوں کی نااہلی کے فیصلے متنازع ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آئے روز ہونے والے انکشافات نے ان فیصلوں کی صحت اور وجوہات کے اوپر بہت زیادہ سوالات کھڑا کر دیے ہیں، اور خاص طور پر عدلیہ پر اثر انداز ہونے کے انکشافات نے تو ان فیصلوں اور عدلیہ کی ساکھ کے اوپر بھی سوالیہ نشان پیدا کر دیا ہے۔ اب اس سچویشن کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ حالات جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، جہاں پر ہونے والے پے در پے انکشافات سامنے آ رہے ہیں اور عدلیہ کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں، تو کیا عدلیہ اپنی اس کریڈیبلٹی کو بحال کرنے کے لیے یہ جو دونوں کیسز ہیں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، یعنی نواز شریف اور جہانگیر ترین، ان کیسز کو اثر نو دیکھنے کے لیے ایک فل کورٹ تشکیل دے گی، کیونکہ اب اس کا مطالبہ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ حکومتی سطح پر بھی، عوامی سطح پر بھی، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جناب اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ جو ٹیلی فون کالز کے اوپر فیصلے ہوتے تھے، ان فیصلوں کی بنیاد کے اوپر کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو اس طریقے سے اٹھا کر باہر پھینک دینا اور کسی خاص لاڈلے کے لیے جگہ بنانا کہاں کا انصاف ہے؟ اور جب عمران خان صاحب کے قریبی لوگ
इन फैसलों के ऊपर से सवाल उठाएं तो फिर यकीनी तौर पर फुल कोर्ट बनाने की गुंजाइश पैदा होती है। अभी कल ही की बात है कि इमरान खान साहब की ऑडियो टेप सामने आ रही थी जहां पर वो मुतनाज़ा बल्कि बेहुदा किस्म की गुफ्तगू करते हुए पाए जा रहे थे और उसके नतीजे में इमरान खान साहब की पॉलिटिकल साख के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ। लेकिन जब इमरान खान साहब के दाएं बाएं बैठे हुए माजी के लोग इमरान खान साहब के ऐसे ही करैक्टर के ऊपर जो है वो तनकीद करते हुए या उनको सामने लाते हुए कुछ तारीख पहलुओं को नजर आए तो फिर ये सिचुएशन बदलती भी है और इसको बदलना भी चाहिए। खास तौर पर ओन चौधरी साहब एक ऐसे करैक्टर रह चुके हैं जो माजी में इमरान खान साहब के हर अच्छे बुरे काम में उनके साथ रहे हैं, हर अच्छे बुरे काम में और ज़्यादातर बुरे कामों में। लेकिन इस सारे सिचुएशन के अंदर ओन चौधरी साहब ने कल शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम के अंदर शिरकत की और वहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ें बताईं और ऑलरेडी ये तमाम बातें वही हैं जो मुख्तलिफ ज़राए से सामने आती हैं, चाहे जावेद चौधरी साहब का कॉलम हो, चाहे हामिद मीर साहब हों या किसी और सीना गज़ट के ज़रिए ये चीज़ें माजी में भी सामने आती रही हैं, अब भी सामने आती रही हैं। ओन चौधरी साहब का ये फरमाना है कि इमरान खान को सादिक व अमीन करार दिलवाने के लिए जहांगीर तरीन को नाअहल किया गया। इमरान खान को 2017 में एनआरओ मिला और सियासी इंजीनियरिंग की गई इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने के लिए भी और उनको जो है नाअहली से बचाने के लिए भी। और उनका ये कहना है कि जो बहुत सारे जो मुलाकातें रही हैं इमरान खान साहब की, अगर कोई मुझे चैलेंज करेगा तो ये मैं बताऊंगा ऑन रिकॉर्ड कि किसकी कब और कहाँ पे मुलाकात हुई। और उनका ये कहना है कि इमरान खान आजकल अपने मोहसन यानी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को सोशल मीडिया और तकारीर में बुरा भला कह रहे हैं। इमरान खान ही थे जो गोड्डों को हाथ लगाते थे, इमरान खान साहब ही थे जो मिन्नतें करके मुलाकात के लिए जाते थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ। और उनका ये भी कहना है कि ये मैं जानता हूँ कि कब कहाँ और कैसे मीटिंग्स होती रहीं। अब यहाँ पर जो एक टेलीफोन कॉल का जिक्र किया है ओन चौधरी साहब ने, और इस टेलीफोन कॉल के बारे में उनका ये कहना है कि जनाब जहांगीर तरीन की जो नज़र सानी की अपील थी उसको खारिज कराने के लिए एक टेलीफोन कॉल की गई और वो टेलीफोन कॉल किसी और की तरफ से नहीं की गई बल्कि उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से की गई और उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब को ये कॉल की गई और उसके अंदर उनको ये हुक्म दिया गया कि जनाब तुसी जहांगीर तरीन नूं सज़ा देनी है, आपने उसकी जो पिटीशन है उसको खारिज करना है। और फिर ये सब कुछ ऐसे ही हुआ। और उसके साथ साथ उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा को जो पिंकी पीरनी के नाम से मशहूर हैं, उनका ये कहना है कि बुशरा बीबी जादू टूने के हवाले से जो बात उनके हवाले से कही गई है, जादू टूना जो वो करती हैं, उन्होंने कहा जनाब मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। मनिका बरादर जहांगीर तरीन के पास आए थे और उन्होंने ये जादू टूने वाली बात की थी जिस पर एक तकरीब के अंदर बुशरा बीबी ने जहांगीर तरीन को कहा था कि मैं जादूगरनी नहीं हूं, मुझे जादूगरनी ना कहा करो। और फिर इसी मामले के बाद बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पैदा हुए। अब ये इंकशाफात मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि नए नहीं है, लेकिन इस पर मुझे इतराज़ है। इतराज़ ये है कि इसी इंटरव्यू के अंदर जब वो ये टेलीफोन कॉल की बात कर रहे थे तब ओन चौधरी साहब ने इस बात का जिक्र किया कि जनाब मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्म सोर्सेज से पता चला था कि फ़ोन किया। भाई ये जो सोर्सेज हैं ये कौन है भाई? यकीनी तौर पर अगर आप इंपॉर्टेंट का जिक्र कर रहे हैं तो आपका जिक्र तो वो एजेंसीज की तरफ ही हो सकता है ना, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो बातें जो एजेंसीज को भी नहीं पता वो आपको पता है, वो आपको पता है, लेकिन आप नहीं बता रहे। ये जो सोर्सेस का जिक्र करके तो आपने अपने सारे के सारे बयानिए के ऊपर ही या अपने इंटरव्यू की साख के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया। लेकिन जो सिचुएशन है वो यकीनी तौर पर ज़रा थोड़ी सी इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लमेटिक होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि माजी का एक और किरदार भी सामने आया है और वो है आयशा गुलालई साहिबा। आयशा गुलालई साहिबा आपको याद है कि इमरान खान साहब की जमात में भी मौजूद थी और धरना पॉलिटिक्स के अंदर भी उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। बड़ी मकबूल, अपने दौर की बड़ी मकबूल वो पॉलिटिकल लीडर भी थी। लेकिन एक इंकशाफ कि इमरान खान ने अपनी ब्लैकबेरी से मुझे बेहुदा मैसेजेस किए, टेक्स्ट मैसेजेस किए, उस एक इंकशाफ ने
ان کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اس کو زخم پہنچائی، اور پھر اس وقت عائشہ گل علیہ صاحبہ کی بات کے اوپر کسی نے یقین نہیں کیا تھا۔ اب عائشہ گل علیہ صاحبہ نے پشاور کے اندر آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ عمران خان کی آڈیو ویڈیو لیک سامنے آنے کے بعد قوم کو احساس ہو گیا کہ 2017 میں نے قوم کو عمران خان کی اصلیت بتائی تھی، لیکن اس وقت میری بات پر یقین نہیں کیا گیا تھا، اور مجھے جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا تھا تنقید کا بھی اور انتقام کا بھی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ عمران خان صاحب مجھے اس طرح کے بیہودہ پیغامات بھیجیں گے، لیکن انہوں نے یہ بیہودہ پیغامات بھیجے۔ اور پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ شخص منافق ہے، اس کے دو چہرے ہیں، ایک چہرہ اسلامک ٹچ والا ہے اور دوسرا چہرہ آڈیو لیکس والا ہے۔ پی ٹی آئی کی فاشی کی وجہ سے پاکستان کا مستقبل داؤ پر ہے۔ ثابت ہوا کہ پی ٹی آئی کو انڈیا اور اسرائیل فنڈنگ کرتے ہیں۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ جس وقت یہ مجھے میسیجز ملے اس وقت میں نے اس وقت کے چیف جسٹس یعنی ثاقب نثار صاحب کو خط لکھا تھا کہ جناب یہ جو بیہودہ میسیجز مجھے بھیجے گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں میری جان کو خطرہ ہے، اس کا نوٹس لیا جائے، لیکن اس کے بعد بھی اس معاملے کا نوٹس نہیں لیا گیا۔ اب جو میرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ جناب کچھ چیزیں اگر ہم ماضی کے حساب سے درست تسلیم کرتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کی آڈیو لیکس کے سامنے آنے کے بعد، عمران خان صاحب کی بیہودگی سامنے آنے کے بعد، تو پھر بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں اس حوالے سے مشکوک ہو جاتی ہیں کہ کس طریقے سے ایک شخص کو صادق و امین قرار دیا گیا، کس طریقے سے 10 سال پہلے بند ہونے والے بینک سٹیٹمنٹس جو ہیں، اور ان کی اوریجنل بینک سٹیٹمنٹس نہیں، ان کی فوٹو کاپیز کو مانا گیا۔ عمران خان صاحب کی جو ریکارڈ تھے وہ پورے نہیں تھے، ان ریکارڈز کو پورا کیا گیا، اس دستاویزات کی کمی کو نظر انداز کیا گیا، اور پھر عمران خان صاحب کو ایک دم سے صداقت و امانت کے سرٹیفکیٹ دیے گئے، یہ جانتے ہوئے کہ عمران خان صاحب کا ماضی کیسا رہ چکا ہے، اور اس ماضی کی جو گواہیاں اب آ رہی ہیں بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان اس کے اوپر ہیں، لیکن اس سارے عمل کا اب مداوع کیسے ہو، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ خاص طور پر عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے خاص طور پر نشانہ بناتے ہوئے جیلوں میں ڈال کر مقدمات قائم کر کے ٹکٹ ہولڈر سے ٹکٹیں واپس کرا کے عمران خان صاحب کو اقتدار دلوایا گیا، اور یہ ایک ایسا جن ہے جو خود اب اسٹیبلشمنٹ کو چمٹ گیا، اور اسٹیبلشمنٹ اب اس سے جان چھڑا رہی ہے، لیکن جان چھڑانا بظاہر تو ابھی تک ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اس سچویشن کے اندر جو مختلف جو لوگ ہیں اور خاص طور پر قانونی ماہرین، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب وہ بینچ جس کے نے 3 رکنی بینچ جس نے یہ جو فیصلہ دیا تھا، خاص طور پر جہانگیر ترین صاحب والا، جس کے اندر ثاقب نثار صاحب شامل تھے، جس کے اندر جسٹس فیصل عرب شامل تھے، اور موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب شامل تھے۔ اب اس چیزیں سامنے آنے کے بعد کچھ اعتراضات ڈیولپ ہو رہے ہیں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ان تمام ایشوز کو ایک مرتبہ ایڈریس کر لیا جائے اور ایک فل کوٹ بنا کر دونوں یہ جو پولیٹیکل لیڈر ہیں جو اب انکشافات سامنے آ رہے ہیں کہ جناب ان کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا گیا، ٹارگٹ کر کے نشانہ بنایا گیا، تو کیا انصاف ان کا حق نہیں ہے؟ ان کا بھی حق ہے کہ ان کو انصاف ملے، ان کا بھی حق ہے کہ ان کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا، ناانصافی کا، جیلوں کا ازالہ کیا جائے۔ اور کیا اس کے لیے عمران خان صاحب کی درخواستوں کے اوپر تو فوری طور پر کارروائی ہو جاتی ہے، تو کیا ان کے اوپر کارروائی نہیں ہو سکتی؟ کیا ایک فل کوٹ نہیں بن سکتا جو ان حالات کو بھی دیکھے، آڈیو ویڈیو ثبوتوں کو بھی دیکھے، جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے جو بیان ہے اس کو بھی دیکھے، جو ان کا بیان حلفی ہے ان کو بھی دیکھے، اور ان تمام کرداروں کو طلب کر کے ان سے حقیقت جانی جائے، اور اس کے بعد پھر اس بارے میں فیصلہ کیا جائے کہ کیا نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو دی جانے والی سزا واقعتاً آئین اور قانون کے تقاضوں پر اور انصاف کے تقاضوں پر پورا اترتی ہے، کیونکہ کسی کی پسند یا ناپسند پر دی جانے والی سزا یا جزا وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی اشرافیہ، پاکستان کی انٹیلیجنسیا، ان سب کے لیے
یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، اور اگر وہ اس ٹیسٹ کیس کو پورا اترتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، تبھی پاکستان کو صحیح ٹریک پہ ڈالا جا سکتا ہے۔ ادروائز یہی سچویشن رہے گی اور اس کا کوئی حل باہر نہیں نکلے گا۔ ہر ایک آ کر اپنی مرضی کے کھیل کھیلے گا اور کھیل کھیل کر سائیڈ پہ ہو جائے گا، لیکن الٹیمیٹلی نقصان میرا اور آپ کا یعنی پاکستان کا ہوگا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔